کوئی انسان مسلمان ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں، یہ بات تو ایک ڈن ڈیل ہے کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ ود آل دا ہارڈ ورک اینڈ انویسٹمنٹ. اس نے اینڈ پہ آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ تم چاہتے ہو نا کہ جو تمہاری انویسٹمنٹ ہمیشہ بڑھتی رہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ انویسٹ کرو. جو نان مسلمس ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہالیڈیز، ان کے لگژری بینگلوز، ان کی گاڑیاں اور بہت ساری اس طرح کی ٹیمپٹیشنز تو ہوتی ہیں نا. مطلب وہ انسان کو نیچرل ہے کہ جب آپ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارا جو یوتھ ہے جو اتنے پختہ ذہن نہیں ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. دنیا کی محبت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو دنیا کی محبت ہے اس کے بارے میں بالخیر لشدید، کہ یہ بہت شدید ہے دنیا کی محبت میں. جو شخص یہ کہتا ہے قالوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو صرف اتنا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ہم پیمانہ رکھیں نا کہ عقل سے انسان زیادہ پیسہ بنا لے گا یا چالاکی سے، تو یہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت مال متا دیا ہوا ہے. اور جو لوگ دنیاوی لحاظ سے بہت اچھے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں، دے آر اسٹرگلنگ ان دیئر لائف. وقت کے بارے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقت جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. اٹ فلوز ان اونلی ون ڈائریکشن. شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھو، وہ کہے گا ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. ابھی تو پروکیسٹینیٹ کروائے گا آپ کو انٹل کہ وہ انلیس کے ٹائم جو ہے وہ اس کا نکل جائے گا. یہ جو ایگزام ہے نا، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کا ایگزام کب ختم ہوگا. یہ جو نارمل ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ وہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے جو ایک 80 سالہ شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فریب ہے شیطان کا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ جوانی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جو بھی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ اچیو کر لے گا، تب وہ ریڈی ہو جائے گا اپنی موت کے لیے، اٹس نیور گونا ہیپن. ہمیشہ چیزیں پاپ اپ ہوتی رہیں گی، ایک اور ٹارگٹ بنتا رہے گا. اسی طرح انسان جو ہے وہ ساری انفنش بزنس چھوڑ کے جائے گا. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100% اپنی دنیا کی زندگی اچیو کر لی اور اب میں ریڈی ہوں. نہیں. جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے نا کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں، تو آپ کے لیے بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے یا کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں. لیکن یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں یہ تو ٹیمپریری ہوتی ہیں نا، اور پھر آپ اس شہر میں جا کے نوکری کر کے وہ کرنسی جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آخرت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ کرنسی جنریٹ نہیں ہونے والی. اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے. بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. ایک دفعہ پھر سے احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں. اور آج دوبارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہو گئے ہیں، اور بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور الحمدللہ تھوڑی ٹھنڈ بھی ہے. لیکن گرمیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ ابھی کچھ عرصے بعد بہتر ہو جائے گا. دن بھی جو ہیں وہ نیوزی لینڈ میں جو دن ہے نا وہ کافی آج کل چھوٹے ہیں. عشاء بھی کافی جلدی ہو رہی ہے، لیکن دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ ابھی جب گرمیاں آئیں گی تو کافی لمبا دن ہو جائے گا. احمد بھائی، دنیا کی زندگی جو ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا وقت جو ہے وہ ایسی چیزوں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ بندہ کبھی کبھی سوال پوچھتا ہے ان کو دیکھ کے، اور اس میں بہت سارے ہم بھی ایسی کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ، کہ یہ جو ہم اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور کھوئے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو کیا یہ ورتھ اٹ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور واقعی اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے پوچھے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اور جو میں آبزرو کر رہا ہوں، بس کیا میں بھی انہی سب لوگوں کی طرح وہی کر رہا ہوں وداؤٹ ایکچولی نوئنگ کہ کیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جو میں یہ کر رہا ہوں اچیومنٹس کر رہا ہوں، دنیا کی جائیدادیں بنا رہا ہوں یا معلومات اکٹھا کر رہا ہوں، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ، واٹ از اٹ فار؟ اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے دنیا کے اندر وہ کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہا ہے کہ جو کچھ سالوں بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد
اس کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی, وہ کریش ہو جائے گا. تو کیا وہ شخص جو ہے اپنا سرمایہ اس پروجیکٹ میں لگائے گا جب کہ اس کو یقین ہو کہ یہ کریش ہونا ہے؟ اور یہی مثال دنیا کی زندگی کی بھی ہے کہ پروجیکٹ تو مے بی فیل نہ بھی ہو اور وہ فلورش کرتا رہے, لیکن ایوری انویسٹمنٹ ہیز اٹس پیک, تو اس کے بعد اس نے کلیپس ہونا ہی ہوتا ہے. اور دنیاوی زندگی اور دنیا کی زندگی کا جو ڈائنامک ہے وہ تو کوئی انسان مسلمان ہے, اللہ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں, یہ بات تو ایک ڈن ڈیل ہے کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ ود آل دا ہارڈ ورک اینڈ انویسٹمنٹ, اس نے اینڈ پہ آنا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس طرح کھیل و تماشا, اور اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ اسی طرح سے دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپری ہے, اور انسان کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو, تم نے ہمارے پاس واپس آنا. بالکل, انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ایسی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ سیکیور ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو. اور قرآن میں جیسے آپ نے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ تم چاہتے ہو نا کہ جو تمہاری انویسٹمنٹ ہمیشہ سکسیس بڑھتی رہے, تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ انویسٹ کرو جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا نا احمد بھائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اگر اس دنیا کی زندگی کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا اس میں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی زندگی کی. اتنی ویلیو ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کے لیے ہم جو ہے وہ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے. فلسافیکلی اسپیکنگ دنیا دو قسم کی ہیں. ایک دنیا ہے بندہ مومن کی, مسلمان کی دنیا, اور ایک دنیا ہے وہ نان مسلم یا جو کفار ہیں ان کی دنیا. تو جو نان مسلم کی دنیا ہے وہ ورلڈلی پلیئرز کی, اور اس میں عیاشی اور اس میں پارٹی سین اور یہ ساری چیزیں, اور ایک اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا, اور یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن جو بندہ مومن کی دنیا ہے اس کا تو ٹائم جو ہے اتنا ویلیویبل ہے کہ آپ یو کانٹ افورڈ ٹو ویسٹ اینی ٹائم. اچھا, اس میں ایک بات میں بھی جیسے آپ بول رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کی فطرت ایسی کہ انسان جس چیز پہ وقت اور ایفرٹ لگاتا ہے نا اس کی ویلیو اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو نان مسلم بھی جس چیز پہ وقت لگاتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کی کیا ویلیو ہے. اور جو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں وہ بھی جب ایک دنیاوی فوکس رکھ کے اپنی محنت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جو انہوں نے مال و متاع بنایا ہے اس کی کیا ویلیو ہے, بیکاز اٹ ہیز دے ہیو پٹ ان دے ہارڈ ورک منی اینڈ ایفرٹ اور ٹائم, تو اس کی ویلیو ان کے سامنے بنتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک اللہ پہ یقین رکھنے والا انسان بھی بظاہر دنیا کی زندگی میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے. لیکن بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل انویسٹمنٹ تو دنیا کی انویسٹمنٹ نہیں, آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جو نان مسلمس ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہالیڈیز, ان کے لگژری بینگلوز, ان کی گاڑیاں, اسپورٹس کارز, اور بہت ساری اس طرح کی ٹیمپٹیشنز تو ہوتی ہیں نا. مطلب وہ انسان کو نیچرل ہے کہ جب آپ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی جو ہمارا جو یوتھ ہے جو اتنے پختہ ذہن نہیں ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے افیکٹڈ ہوتا ہے, گڈ اور بیڈ. اور اسی لیے دنیا کی محبت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو دنیا کی محبت ہے اس کے بارے میں حب الخیر لشدید, کہ یہ بہت شدید ہے دنیا کی محبت میں. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جیسے فرمایا ہے کہ کمپیریزن دیا ہے, جیسے ہم وہ دعا ہم مانگتے بھی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہمیشہ جہاں پر بھی دنیا کی خیر ہم مانگ رہے ہیں وہاں پہ آخرت کی خیر ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک اور بھی آیت ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے قالوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو صرف اتنا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق, کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بے اور سورہ آل عمران میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شہروں میں کافروں کی آمد و رفت دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جانا,
یہ ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وہ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جاہو جلال جو آپ دیکھتے ہیں جس سے آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، تو یہ اس سے فریب بیسکلی. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر لے. جو بھی انسان کے اوپر جو اوبلیگیشن ہے دین کے حوالے سے، اگر ہم اسے کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ. اور اگر انسان اس چیز کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے جاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملے گا اس کو اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن وہ اتنا بیزی ہو جائے گا کہ اس کو اور کسی چیز میں فوکس ہی نہیں رہے گا اس کا. سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس میں سے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا. تو اس طرح جو ہے وہ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہو تو ایسے لوگوں کو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور دنیا میں مطلب اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے. جو کچھ عمل انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب ضائع ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے سب باطل تھا. بے شک. اور ایک چیز میں اکثر ڈسکشن میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر ہم پیمانہ رکھیں نا کہ عقل سے انسان زیادہ پیسہ بنا لے گا یا چالاکی سے، تو یہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت مال متا دیا ہوا ہے. اور جو لوگ دنیاوی لحاظ سے بہت اچھے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں، دے آر اسٹرگلنگ ان دیئر لائف. تو یہ پیمانہ جو ہے مال و متا بنانے کا یہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا قرآن میں کہ آخرت کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، دنیا کے لیے نہیں. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ بھاگو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو آخرت کے لیے. اور سارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف جو ہے وہ دوڑو. اور تو یہ تو موٹیویشن سبحان اللہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہمیں ملتی ہے. احمد بھائی، وقت جو ہے نا اس کی قدر و قیمت ہم سب جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے نہیں ہے. یعنی جس طرح سے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع کر رہے ہیں لوگ، اور میں بھی اپنے آپ کو، جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. اور وقت کے بارے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقت جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. اٹ فلوز ان اونلی ون ڈائریکشن. یعنی پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے، اگر آپ غریب ہیں تو ہو سکتا ہے کل امیر بھی ہو جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. تو یہ کرنسی جو ہے نا وقت کی، یہ ایسی کرنسی ہے کہ یہ ون وے، آپ سمجھ لیں کہ ون وے روٹ ہے. آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ اٹس ون آف دا ٹریپس آف شیطان. شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھو، وہ کہے گا ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. ابھی تو پروکیسٹینیٹ کروائے گا آپ کو انٹل کہ وہ انلیس کے ٹائم جو ہے وہ اس کا نکل جائے گا. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نیک کام کر لوں گا، ابھی یہ بھی کر لوں گا، ابھی پہلے میں یہ کام کر لوں، پہلے اپنے یہ گھر بنا لوں، اس کے بعد بچوں کی شادی کر لوں، اس کے بعد. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ٹائم از دی ایسنس، تو جب انرجیز ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہی فائنڈ ہمسیلف ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. قرآن کے حوالے سے کتنی دفعہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ میرے خیال ہے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. رمضان میں ہم الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، ہم سب میجورٹی ہم قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن جو 11 مہینے، جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو کئی بار میں نے بھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیا کہ ہم انشاءاللہ چھوٹا ٹارگیٹ رکھتے ہیں لیکن کنٹینیوس کریں گے، اور ایک بار قرآن پورے 11 مہینوں میں ختم کریں گے. لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، ایون ریسائٹنگ ون پیج از ویری ڈیفیکلٹ. تو کیونکہ شیطان جو ہے نا آپ کو اتنا دنیا میں بزی کر دیتا ہے کہ ابھی پڑھ لینا لیکن یہ کام کر لو، یہ کر لینا. اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ میک یوز آف 5 before 5. تو اس کے اندر جوانی بھی ہے، ٹائم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادات پسند ہے، کہ جب ٹیمپٹیشن اور دنیا اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے اور وہ خود بھی دنیا کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ جا کے اللہ کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں
کہ بہت سارے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت ہے اور دوسری فراغت، کہ بہت سارے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے. اور اس طرح قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو ٹائم دا کلاک از ٹکنگ، اور اس میں مطلب یہ دنیا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں یہ جو ایگزام ہے نا اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کا ایگزام کب ختم ہوگا. یہ جو نارمل ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یہ پورا ہم کمپلیٹ کریں گے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے جو ایک 80 سالہ شخص کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فریب ہے شیطان کا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ جوانی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بالکل. اور جو بھی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ اچیو کر لے گا تب وہ ریڈی ہو جائے گا اپنی موت کے لیے، اٹس نیور گونا ہیپن. ہمیشہ چیزیں پاپ اپ ہوتی رہیں گی، ایک اور ٹارگٹ بنتا رہے گا. اسی طرح انسان جو ہے وہ سارے انفنش بزنس چھوڑ کے جائے گا. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100% اپنی دنیا کی زندگی اچیو کر لی اور اب میں ریڈی ہوں. نہیں، وہ لازمی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن فرمایا کہ ان الانسان لفی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو انسان مشقت میں ہی رہے گا اور مرتے دم تک رہے گا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کو یوز کریں اور اپنی آخرت بنائیں. آپ نے یقین کریں بہت زبردست بات کی ہے، کیونکہ یہ معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ یعنی چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول میں آتی نہیں ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں یار میں آج جو ہے وہ یہ کام کر لوں گا، پھر جو ہے نا ہر چیز میری جو ہے وہ ایک یعنی ہر چیز اپنے باکس میں چل جائے گی، آرگنائز ہو جائے گی. لیکن وہ ایسے ہے کہ آگے سے آگے ہی مطلب معاملہ نکلتا چلا جاتا ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو لوگ تو اس کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا جو مال ہے وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو چیزیں پیچھے بچتی ہیں نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جو ہم کہتے ہیں علم نافع کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا اس کی اولاد جو اس کے لیے نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو احمد بھائی یہ مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارے پاس جو کرنسی ہوگی وہ تو نیک اعمال کی ہوگی. کسی نے بڑا اچھی ایک بات شیئر کی تھی کہ اگر انسان کو یہ علم ہو جائے نا کہ اس کے مرنے کے کتنی جلدی بعد لوگ اس کو بھول جائیں گے، اینڈ دے ول بی بزی ایز یو سیڈ، کہ جی اس کی جو مال و متاع ہے یا اس کی جائیداد ہے یا بینک بیلنس ہے اس کے بارے میں فکر کریں گے. دفنانے کے فوراً بعد ان کی اور کوئی وری آپ کے حوالے سے نہیں رہ جائے گی. یو آر ناؤ آؤٹ آف ایکویژن. اب جو چیزیں رہ گئیں وہ مال متاع جو آپ نے بنایا تھا نا محنت کر کے انویسٹمنٹ کی تھی، اب وہ سارے لوگ انجوائے کریں گے اس کو، اینڈ یو ول بی فار گاٹن. اس میں ایک بہت پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن پہلے تو یہ کہ قیامت کے دن جو کرنسی ہوگی نا وہ صرف نیک اعمال کی ہوگی. اور جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ مفہوم اس کا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے بعد بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کی جو کرنسی ہوگی نا اس کے پاس نیک اعمال کی، تو اس کے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا. اور جب ظلم باقی رہے گا، اب وہ ابھی تلافی پوری طرح نہیں ہوئی ہوگی، تو نیک اعمال اس کے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کے جو برے اعمال ہوں گے نا وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو کرنسی جو ہے نا وہ آخرت کی نہ اس دنیا کے ڈالرز ہیں، نہ روپیہ ہے، نہ ین ہے، نہ گولڈ ہے، نہ کچھ ہے، صرف اور صرف نیک اعمال ہے. اسی لیے بڑی اچھی بات کی آپ نے. اسی لیے جو ہم نیک کام کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آر وی پروٹیکٹنگ دوز، جو ہماری جو کرنسی ہے کیا ہم اس کی پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں، یا ہم گئے نماز پڑھی اور پھر اپنی بد اخلاقی سے کسی کو ایذا پہنچائی یا کسی کا مال کھا لیا. تو آلدو وی آر ڈوئنگ گڈ تھنگس، نیکیاں ہم بنا رہے ہیں لیکن ہم ان کو ضائع بھی کر رہے ہیں. تو جیسے ہم اگر ہمارے پاس کوئی مال و متاع ہے، ہم بینک میں رکھ کے سیو جیولری ہے یا سونا ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہیں اس کو وہ ضائع نہ ہو جائے یا چوری نہ ہو جائے. لیکن نیکیوں کے بارے میں جو کہ آخرت کی کرنسی ہے اس کو ہم بے دریغ جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں. آج کل آپ کرتے ہیں لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آپ اور ہمارے ساتھ خود بھی
کہ جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے نا کسی دوسرے شہر میں, کسی دوسرے ملک میں, تو آپ کے لیے بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے یا کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں, تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں. لیکن یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں یہ تو ٹیمپری ہوتی ہیں نا, اور پھر آپ اس شہر میں جا کے نوکری کر کے وہ کرنسی جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آخرت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کرنسی جنریٹ نہیں ہونے والی, اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے. اسی سے اگر اسی ایگزامپل کو ہم سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں, ہم اپنی جو بھی ہماری بچت ہوتی ہے ہم اس انویسٹ کرتے ہیں. جانا آپ کے پاکستان میں کوئی گھر بنا لیں یا کچھ اس طرح کر لیں, تو ہمیں اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ تو ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی سکون کرنے کی. واٹ اباؤٹ آخرہ؟ جب ہم اس دنیا کو ہی چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہم نے وہاں پر کوئی ہمارے پاس امید ہے کہ ہم نے کچھ بنایا ہوا ادھر؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کہ ہم نے کیا انویسٹمنٹ کی, کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے فلاح و بہبود کا, صدقہ جاریہ کا, کہ جو ہم کل کو امید رکھیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. اور دنیا میں تو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں نا, اپنا جو ہے وہ اپنی کرنسی بنانے کے لیے, اپنے ایسٹس بنانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی انسان کے لیے, اور وہ فطرت میں ڈال دیا اس کو. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور آبویسلی آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ان کلمات کہنے پہ آپ کے لیے جنت میں جو ہے وہ درخت لگا دیتا ہے. اور جب جنت میں درخت لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے احمد بھائی؟ یو ول گیٹ ٹو سی اٹ. میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, یہ جو آرنلڈ ہے اور ایک ایلون مسک, وہ آپس میں ڈسکشن کیا کر رہے ہیں ہوسٹ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا میں اتنی محنت کی ہے اور اتنا ہم نے ایمپائر پورا اسٹیبلش کیا ہے, اور وہ دیکھیں ایون ایز اے نان مسلم ان کو یہ پتہ ہے کہ ڈیتھ از کمنگ ٹو دیم اور دے ہیو ٹو لیو, ان کو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. وہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں یار کہ ہم نے اتنی محنت کر کے, دے آر دا ویری فیو سکسیزفل پیپل, لائک یو کین سے ٹاپ 100 سکسیزفل پیپل لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں. تو ان کی جو زندگی کا سکون اور آسائش اور جو امپائر ہے دے ہیو ٹو لیو اٹ. تو یہ چیز ان کو بڑا وہ فرسٹریٹ کرتی ہے. لیکن مسلمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کو تو پتہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. بے شک. اور یہ جو ڈیتھ ہے نا, یعنی ہر چیز کا انکار کر دیا, اللہ کا انکار کر دیا, یعنی لیکن یہ جو موت ہے نا اس کا انکار جو ہے وہ ایتھیسٹ بھی نہیں کرتے, اگنوسٹک بھی نہیں کرتے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ موت تو آتی ہے. تو یہ تو جب دنیا میں سارا کچھ لگایا ہو. اور احمد بھائی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی مسافر ٹریول کر رہا ہے اور کسی اسٹیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتا ہے, اور اسٹیشن پہ اگر وہ جھونپڑی بنانا شروع کر دے, گھر بنانا شروع کر دے, مطلب نیسٹنگ کرنا شروع کر دے, تو لوگ تو اس کو یہی کہیں گے نا یار یہ بیوقوف ہو گیا ہے, یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دنیا جس کے بارے میں ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں کہ عارضی ہے اور مرنا ہے, چاہے وہ اس کے بعد سیکنڈ لائف جو اس کے بعد جو سیکنڈ لائف تو نہیں, اس کے بعد جو آفٹر لائف ہے اس کو نہیں مانتے, لیکن اس کا انکار نہیں ہے کہ موت ہونے کی زندگی ختم ہونی ہے. لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر انویسٹمنٹ دنیا کے اندر جو کرتے ہیں اور جو اپنا سارا جتنا وہ انرجی یہاں پہ لگاتے ہیں ان چیزوں کے اندر, تو وہ تو 1000 سال کی پلاننگ ہے ان کی, لیکن ان کو معلوم ہے کہ اتنا لمبا تو نہیں چلنا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ یہ دنیا کے اندر جو ہم اپنی جان مال سارا کچھ لگا دیتے ہیں نا خالی دنیا کے لیے, یہ تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو پھر کیا چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں دھیان دینا چاہیے, اور واٹ از دی وائز انویسٹمنٹ؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ دنیا پہ ہونا چاہیے یا آخرت پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تو بھیجا ہے, دارالامتحان ہے, اٹس ناٹ اوور چوائس. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے, دنیا کی زندگی میں ہمیں جاب بھی کرنی ہوگی, جو بھی معاملات دنیا کے ہیں, فیملی کے لک آفٹر سب کچھ, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا فوکس ہمارا دین ہے کہ نہیں, کیا ہماری زندگیوں میں جو دین ہے وہ امپورٹنٹ ہے, یا ہم صرف ریچولز میں پھنسے ہوئے ہیں, نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لی, اینڈ دیٹس اٹ, دس از دی ایکسٹینٹ آف آور ریلیجن.
جی. اور بس یہاں پہ ایک چیز یہ ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام جو ہے رہبانیت کی کہیں وہ تبلیغ کر رہا. اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے, بالکل بھی رہبانیت نہیں ہے. اسی لیے رہبانیت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو, تو میرے خیال ہے ان کے لیے ایکسپلین بھی کر دیں کہ رہبانیت مطلب یہ کہ انسان دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے جنگلوں میں چلا جائے. جیسے مختلف ریلیجنز میں اس طرح کی انکریجمنٹ بھی ملتی ہے کہ لوگ سب کچھ دنیا کو چھوڑ دیں, ایسا اسلام میں نہیں ہے الحمدللہ. تو دنیا کے معاملات کو چلاتے ہوئے فوکس آخرت کے اوپر رکھ کے انسان عقلمندی سے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرتا رہے. یعنی اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ایسا ڈاکٹر بننا ہے کہ جو اس کے اندر جو بھی اسلامک ایتھکس ہے نا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ ایسے انجینئر ہوں کہ آپ کی کسی چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہ ہو. اگر آپ انویسٹر ہیں یا آپ جو ہے وہ ڈیولپر ہیں یا جو بھی آپ کا پیشہ ہے, اس پیشے میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آنا چاہیے کہ کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا. کسی بھی پروفیشن میں, جیسے آپ نے سارے کسی بھی پروفیشن میں ہوں, فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے اپنے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. تو احمد بھائی جو وائز انویسٹمنٹ ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں تجارت کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ بلکہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ یہ مومن تو وہ ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت کا مفہوم ہے مومن تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو یہ تجارت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واٹ از دی وائز انویسٹمنٹ, آپ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہو, یہ میں تمہیں انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں, اس طرف آؤ. نہیں, یہ انویسٹمنٹ نہیں, یہ ہو چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے خرید لیے ہیں. یہ صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرانزیکشن کر دی ہے مومنین کے ساتھ. تو ان کا جان و مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا وعدہ کر لیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنا جان و مال اس دنیا میں کھپا دینا ہے یا اپنے آخرت کے لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تجارت کے عنوان سے بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جب میں دیکھ رہا تھا, تو جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کو تم کر کے جنت میرے سے حاصل کر سکتے ہو. صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمیں کیا کیا مثالیں ملتی ہیں, اور جس طرح سے یہ کانسیپٹ ان کے ذہنوں کے اندر مطلب جس طرح سے کلیئرٹی تھی ان کو, اور جو اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا نا, اور ہمیں اس کی مثالیں جا بجا جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ملتی ہیں, اور وہ ہمارے رگوں کے اندر ایک ایسا جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کیا ان کا ایمان تھا. سبحان اللہ. بے شک, جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت مشہور اگزامپلز ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے اس کا مفہوم جس طرح ہے کہ یہ کنواں ڈیڈیکیٹ کرے گا تو اس کو جنت, انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا, انہوں نے فوراً اس کو دے کر جنت سیکیور کروا لی. سبحان اللہ. اور یہ ایک اور صحابی تھے, ان کا نام مجھے انفارچونیٹلی بھی یاد نہیں رہا, لیکن وہ معاملہ وہ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ ایک یتیم بچہ تھا اور اس کا جو نیبر تھا اس کو وہ درخت, پام کا درخت جو ہے وہ ایک اس کی دیوار کا کوئی معاملہ تھا اور اس میں وہ اس کو دے نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو یہ اس کو خرید کے دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت عطا کرے گا. تو ایک صحابی تھے جن کا بہت ہی بڑا فارم ہاؤس تھا اور اس پہ پام ٹریز اور کیا کیا وہاں پہ نعمتیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس شخص سے ملاقات کی جو ایگری نہیں کر رہا تھا کہ کیا تم مجھے یہ درخت, ایک درخت احمد بھائی, کیا تم مجھے یہ دو گے اس چیز کے بدلے کہ میں تمہیں اپنا سارا وہ فارم ہاؤس پورا باغ دے دوں. وہ سمجھا کہ شاید مذاق کر رہے ہوں گے, لیکن جب اس کو پتہ چلا یہ تو ریئلٹی ہے تو اس نے تو اتنا بڑا باغ تھا, کون انکار کرتا, تو لے لیا. اور یہاں پہ جو میرے لیے تھا نا وہ یہاں پہ اینڈ نہیں تھا احمد بھائی. جب وہ شخص اپنے گھر گیا نا تو اس نے اپنی بیوی سے انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا, تو بیوی نے پتہ کیا جواب دیا کہ سبحان اللہ کیا نفع والا سودا کر کے آئے ہو. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بے وقوفی کر لی نعوذ باللہ یا کس طرح سے. اور پھر جو بچہ جو میں نے سنا ہے کہ جو بچہ کھجور کھا رہا تھا نا وہ کھجور بھی لے کے زمین پہ گرا دی کہ اس پہ اب ہمارا حق نہیں رہا. یہ وہ لوگ تھے جن کو آخرت کی ویلیو پتہ تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ
ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں اور آخرت کی اس ویلیو کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کریں، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت والا معاملہ کیا جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد بھائی میرے خیال ہے اب تک کے لیے ہم یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و صحتیابی عطا فرمائے، اور جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔